الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد. گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے نصاب کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور آدمی صاحب نصاب کب بنتا ہے اور اس پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے. اس سلسلے میں ایک اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہر انسان کی انفرادی ملکیت کو مانا ہے اور اسے اپنی ملکیت کے اعتبار سے مکلف بھی بنایا ہے. یعنی اگر باپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو باپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ماں کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو ماں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بیٹے کے پاس بیٹی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، شوہر کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہے، بیوی کے پاس اپنا مال ہے اور نصاب کے بقدر ہے تو بیوی پر اس کے مال کی زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے ہر آدمی کی اپنی انفرادی اور انڈیویجول ملکیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی. اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ ابا نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اب ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر تو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اپنے مال کی تو مجھے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں. جس طریقے سے دوسرے ارکان اسلام ہر انسان پر اس کی شرائط پائی جائے تو انفرادی طور پر لاگو ہوتے ہیں. باپ پر بھی نماز فرض ہے، ماں پر بھی نماز فرض ہے، بیوی پہ بھی نماز فرض ہے، شوہر پر بھی نماز فرض ہے، بالغ بچوں پر بھی نماز فرض ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کے نماز پڑھ لینے سے بچوں کے اوپر سے نماز ساقط ہوگی اور جب شوہر نے نماز پڑھ لی تو اب بیوی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کسی کی نماز کسی کی نماز کی طرف سے کافی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہر آدمی پر اپنی زکوٰۃ اپنے مال کے اوپر ادا کرنا ضروری ہوگا. اس سلسلے میں ایک اہم مسئلہ جو زیور کی زکوٰۃ میں آتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے، کہ بھئی بیوی کے پاس زیور ہے، اب زیور کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ ایک سوال گھروں میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس لیے عام طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ملکیت واضح نہیں ہے کہ یہ جو شادی کے موقع پر بیوی کو سونا دیا گیا یہ کس کا ہے. عام طور پر اس کو واضح نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ذمے میں زکوٰۃیں باقی رہ جاتی ہیں. وضاحت کر دینی چاہیے. دیکھیے، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے جو سونا اس کو دیا جاتا ہے، جو زیور چاندی وغیرہ کی شکل میں اور بھی چیزیں جو دی جاتی ہے، وہ 100% بیٹی کو دے دیا جاتا ہے کہ بیٹی اس کی مالک ہے. اسی طریقے سے لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کبھی کچھ خالہ نے، کبھی کچھ پھوپھی نے، کچھ ماموں نے
کچھ چاچا نے، کچھ بھائیوں نے، کچھ بہنوں نے اپنی طرف سے ہدیے کے طور پر دیا شادی کے موقع پر. کسی نے انگوٹھی دے دی، کسی نے کان کی بالی دے دی، کسی نے بریسلیٹ دے دیا، کسی نے فلاں چیز دے دی. وہ یقینی طور پر اس کو ہدیہ ہو گیا اور وہ اس کی مالک ہے. مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے دلہن کو جو سونا زیور کی شکل میں یا کسی اور شکل میں دیا جاتا ہے اس سونے کا مالک کون ہے؟ تو اس کی وضاحت ہونا چاہیے کہ بھئی ہم آپ کو صرف پہننے کے لیے دے رہے ہیں، آپ مالک نہیں ہیں. خرابی کیا ہے؟ یا یہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اب آپ اس کے مالک ہو. وضاحت ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ملکیت بھی متعین ہو جائے گی کہ بھائی مالک یہ ہے تو زکوٰۃ ان کو ادا کرنا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کل جب کبھی موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کس کی وراثت ہے، باپ کی وراثت ہے یا ماں کی وراثت ہے. کہ وضاحت ہو چکی ہے کہ جتنا سونا ہے یہ تو ابا نے اماں کو ہدیہ کر دیا تھا، تو اس کی مالک کون ہے؟ اماں ہے. اب اماں کا انتقال ہوا ہے تو اماں کی وراثت میں ان کے بال بچوں میں اور جو بھی وارث ہوں گے ان میں شریعت کے قانون کے مطابق وہ بڑھ جائے گا. اب جب انتقال ہوتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے، خود ابا ہی کھڑا ہو جاتا ہے. ہم تو رات دن یہ سب مسئلے دیکھتے رہتے ہیں نا، بچوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ وضاحت بہت ضروری ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی. لیکن اگر وضاحت نہیں کی گئی اور اماں کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، بیوی کے پاس سونا ہے، تو عام طور پر لڑکے والوں کی طرف سے جو سونا لڑکی کو دیا جاتا ہے، دلہن کو دیا جاتا ہے، وہ عاریتاً دیا جاتا ہے استعمال کے لیے. لہذا یہ تو اس کے پاس جو ہے وہ صرف استعمال کے لیے ہے، اصل مالک تو شوہر ہے. لہذا زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ شوہر پر آئے گی. بعض مسائل میں ہم عرف اور علاقے کے رواج کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جھگڑے کی ایک اور شکل آتی ہے ایک موقع پر جب طلاق ہوتی ہے تو دونوں پارٹی آگے کھڑے ہو جاتی ہے. اور طلاق کے بعد جس مسئلے پر جھگڑا ہوتا ہے وہ یہی لین دین والے، سونے چاندی والے اور قیمتی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو ہمارا مال لوٹاؤ. حساب کی چٹھی آتی ہے تو لڑکی والے بولتے ہیں انہوں نے تو ہم کو دے دیا تھا، ہمارا ہی ہے. اور لڑکے والے بولتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی دیا تھا، تو ہم نے خالی پہننے کے لیے دیا تھا. تو کیسے فیصلہ کریں؟ تو بعض مسائل میں عرف اور رواج کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ جو آپ دلہن کو دیتے ہو وہ کیا حساب سے دیتے ہو. تو پتہ چلتا ہے وہاں کے لوگ تو ہدیتاً دے دیتے ہیں، وہ دلہن کا ہو جاتا ہے. تو فیصلہ عرف پہ ہوتا ہے. اور اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہاں پر جب تک وضاحت نہ ہو کہ ہم تم کو دے رہے ہیں تب تک اس کو دلہن کا نہیں مانا جاتا، استعمال کے لیے صرف دیا جاتا ہے، تو پھر دلہے کا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ چیزوں کی وضاحت ہو جانا چاہیے. شوہر بول دے بھائی تیرے کو دے دیا، اب تو زکوٰۃ ادا کر. اب بیچارہ دے دیا تو پھر بیوی بولتی ہے کہ میں تو کماتی ہی نہیں ہوں، میں کہاں سے زکوٰۃ دوں. اور شوہر بولتے ہیں میری کمائی سے تو بمشکل گھر چلتا ہے، اس کے پاس زیور اتنا ہے کہ اس کا اگر میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہوں تو مجھے تو سال گزر جائے گا، بچت ہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے چہرے ہو جاتے لوگوں کے، گھبراہٹ سے پسینہ نکلتا ہے. تو ایک بات سمجھ لیجیے
جس کا مال ہے اسی پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ شوہر اگر اپنی خوشی سے، رضامندی سے، یہ سوچ کر بھی کہ بھئی یہ بیچاری کہاں سے دے گی، اپنی طرف سے دے دو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے۔ مال ہونے کے باوجود بھی وہ بول سکتا ہے بھائی تم اپنا دیکھ لو، اس کے اوپر آپ جبر نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب قریب میں آئے، انہوں نے اپنا مسئلہ یہی رکھا کہ بیوی کے پاس ماشاءاللہ اچھا سونا ہے، اور جب سے سونے کا ریٹ بڑھا ہے تب سے لوگوں کی دھڑکنیں بھی زکوٰۃ کے معاملے میں تیز ہو گئی ہے، کیونکہ تصور سے زیادہ معاملہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنا اتنا سونا ہے، اور مفتی صاحب میرا تو کمائی کا معاملہ ایسا ہے۔ تو میں نے کہا تم کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے، زکوٰۃ تو بیوی پہ آتی ہے، وہ دے گی۔ تو اس نے کہا وہ تو کماتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کمانے کی ضرورت بھی نہیں، سونا بیچ دو۔ ارے بھائی زکوٰۃ تو ہر چیز کی اسی مال میں آتی ہے، یہ تو پیسہ ابھی ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ جب نوٹ نہیں تھے، سونا چاندی کے سکے چلتے تھے تو زکوٰۃ اسی میں سے دیتے تھے نا۔ تو اصل زکوٰۃ یہ ہے کہ ہر مال میں اس کی زکوٰۃ ہے۔ سونا بیچ دو۔ تو جب کسی کو یہ کہا جائے نا کہ سونا بیچ دے تو وہ ایک الگ سی اس کی شکل ہو جاتی، اس میں شکل بنانے کی ضرورت کیا، ماشاءاللہ 4 گنا بڑھ گیا ہے، تم تو اسی بینیفٹ میں ہو۔ اس حساب سے نفع کو ایک طرف رکھو اور زکوٰۃ کی مقدار کو ایک طرف رکھو، تو زکوٰۃ کی مقدار کچھ بھی نہیں، 1 تولہ بیچو 3 گنا نفع کماؤ، اور 2.5 کے حساب سے 3 گنا زکوٰۃ دے دو۔ کوئی ریشو ہی نہیں ہے دونوں کا۔ جہاں زکوٰۃ کا وجوب آ رہا ہے وہ اتنی معمولی مقدار ہے، ماشاءاللہ آپ کے سونے کا اتنا ریٹ۔ تو بہرحال ملکیتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ بھئی کس مال کا کون مالک ہے، اور ہر مالک کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ شوہر اگر دے دیتا ہے ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر آپ جبر نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک گھر میں 4 5 6 7 لوگوں پر بھی زکوٰۃ آ سکتی ہے، بالغ لوگوں پر۔ آج کل تو مال والے بہت سے لوگ ہیں، سب کو زکوٰۃ دینی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں جو آتا ہے وہ مال پر سال گزرنے کا ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی آدمی صاحب نصاب بنتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس ڈیٹ کو لکھ لے کہ میں اس تاریخ میں صاحب نصاب بنا، اسلامی تاریخ، انگلش تاریخ نہیں۔ یہ مسئلہ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، اب اس کو وضاحت نہیں کروں گا، لیکن اتنا بتاؤں گا کہ جب پہلی مرتبہ انسان صاحب نصاب بنا، یعنی اتنے مال کا مالک بن گیا کسی بھی شکل میں، جس میں 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 35 ملی گرام، آج کے گرام کے حساب سے جو تولے کا حساب لگتا ہے، اگر کوئی آدمی مال کا مالک بن گیا تو وہ صاحب نصاب بن گیا۔ جس دن اتنا مال یا اس سے زیادہ مال اس کے پاس پہنچا وہ صاحب نصاب بنا، وہ تاریخ کو لکھ لے۔ اب یہی تاریخ چلتے رہے گی، اب اسی تاریخ پر آپ کو کیلکولیشن کرنا ہے اور حساب کرنا ہے۔ ڈیٹ ہے، مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والے بھی ہم رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں، ارے بھائی رمضان کا مہینہ تو 29 دن یا 30 دن کا ہوگا، زکوٰۃ کی تو ڈیٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ذمے پر زکوٰۃ باقی رہ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 1 رمضان کو صاحب نصاب بنا، اور جب 1 سال پورا گزر کر آیا وہی 1 رمضان، تو آج اس کے پاس مثال کے طور پر 5 تولہ سونا ہے۔ 1 رمضان کو 5 تولہ سونے کا جب ہم نے حساب کیا تو وہ 1 تولہ 1.5 لاکھ روپے کا تھا، تو 5 تولہ کتنا ہوا؟ 7.5 برابر۔
تو اس کے اوپر 7.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب یہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو رمضان میں کبھی بھی نکالوں گا. تو یہ بیٹھا 15 دن کے بعد 16 رمضان کو، تب تک کیا ہو گئی تھی زکوٰۃ، سونے کا ریٹ گر گیا، بڑھ گیا تو مسئلہ نہیں، کیا ہو گیا تھا، گر گیا تھا. مان لیجئے ریٹ 1 لاکھ ہو گیا، تو کتنے کا فرق پڑا، 50,000 کا پر تولہ. تو سونا ہو گیا 5 لاکھ کا، 1 تاریخ کو تھا 7.5 لاکھ کا. اب یہ بیچارہ حساب کر کے 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا اس نے پوری زکوٰۃ ادا کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ 1 تاریخ اس کی زکوٰۃ کی ڈیٹ تھی. اس وقت سونے کا ریٹ 1.5 لاکھ تھا، اور وہ جو اس کے پاس سارا سونا تھا اس کا 7.5 لاکھ ہو رہا تھا. تو زکوٰۃ تو 7.5 لاکھ کی دینے کی تھی اس کو. تو اس طریقے سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اس وجہ سے 1 تاریخ کا متعین ہونا ضروری ہے. اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب صاحب نصاب ہوا اسی وقت وہ اس ڈیٹ کو لکھ دے، اور وہ ڈیٹ کبھی بدل نہیں سکتی جب تک کہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ وہ بالکل قلاش ہو جائے، اس کا کچھ بھی نہ رہے. کیا وہ واپس سے کب یہ صاحب نصاب بنے گا دیکھو، تو پھر سیکنڈ ٹائم اگر صاحب نصاب بنا تو پھر نئی ڈیٹ لکھ لے، ورنہ ڈیٹ بدلتی نہیں ہے. اب اس مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، اس مال کے اوپر سال گزرنا ضروری. جیسے آج کی تاریخ میں مان لیجئے ایک آدمی پہلے کچھ نہیں تھا، ایک ساتھ اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے آ گئے، تو وہ آج کی ڈیٹ لکھ لے گا کہ آج میں صاحب نصاب بنا. اب جب یہی پورا سال گزرنے کے بعد دن آئے گا شعبان کی آج کی جو بھی تاریخ ہوگی وہ، تو ہم بولیں گے حساب چیک کرو، تمہارے پاس اس دن 1.5 لاکھ آیا تھا، آج کتنا ہے؟ آج میرے پاس 4.5 لاکھ ہو گیا، 4.5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دو. یہ ہے مطلب 1 سال گزرنے کا. اب اس بیچ میں پورے 12 مہینے میں آپ کو جو بھی مال بڑھتا رہے گا، تجارت سے، ملازمت سے، ہدیے سے، وراثت سے، جو بھی شکل میں، وہ سارے مال کو انکلوڈ کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا، اور اس تاریخ پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں. جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ صاحب نصاب چل رہے ہیں اور ان کی ڈیٹ سے 4-6 دن پہلے، ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، مہینہ پہلے ایک فلیٹ بیچ دیا اور مال آ گیا 50 لاکھ روپے. آگے لینا ہے لیکن فی الحال بیچ کے کیش آ گیا. آپ کو میں نے مسئلہ بتایا، کیش پہ زکوٰۃ آ جاتی ہے. اب یہ بولتا ہے کہ بھائی ابھی تو اس پر 1 ہی مہینہ گزرے گا میری ڈیٹ کو، سال کہاں گزرا. تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس مال کے اوپر، یعنی یہ ڈیٹ سے پہلے جو مال آ رہا ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ہاں اگر آپ نے وہ ڈیٹ آنے سے پہلے کچھ خرید لیا، فلیٹ وغیرہ کرایہ وغیرہ پہ دینے کے لیے، رہنے کے لیے، جو بھی شکل ہے، تجارت کی نیت نہ ہو تو پھر بات الگ ہے. تو یہ مسئلے کو بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مال پہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مال پہ سال گزرنا زکوٰۃ کے لیے ضروری. بس سال میں جب وہ مال کا مالک بنا تھا وہاں سے لے کر اسی دن کے آنے تک بیچ میں کچھ نہ کچھ مال رہنا چاہیے. بالکل جو ہے وہ مفلس ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، مقروض ہو گیا، ایسا حال ہونا نہیں چاہیے. اس کو بھی سمجھ لیجئے. جیسے میں نے مثال دیا کہ ایک آدمی کے بعد آج کی تاریخ میں 1.5 لاکھ آیا، تو ہم نے کہا کہ بھائی ڈیٹ لکھ لو، تم صاحب نصاب بن گئے، 1 سال کے بعد اسی ڈیٹ پر چیک کرنا. اب ماشاءاللہ مال بڑھا، پہلی سیلری، دوسری سیلری، بڑھتے 6-7-8 مہینے کے بعد اس کے بعد 4-5 لاکھ روپے ہو گئے. لیکن ابھی وہ دن آیا نہیں، ابھی تو اس کو آنے میں 2-4 مہینے باقی ہے. اسی دوران اس کے پاس گھر نہیں تھا تو اس نے کسی جگہ پر اپنا گھر خرید لیا، اور گھر خریدنے میں 5 لاکھ قرضہ بھی لے لیا. تو یہ کیا بن گیا؟ مقروض بن گیا. اب یہ صاحب نصاب بھی نہیں رہا، اب یہ زکوٰۃ دینے والوں کی کیٹیگری سے نکل گیا.
پھر اس نے کمایا، پھر اپنا قرضہ ادا کیا، اس میں 6 8 10 مہینے نکل گئے، پھر کمایا، پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس زمانے کے حساب سے جو نصاب بنتا تھا اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا. ہم کہیں اب صاحب نصاب تم گے، آج کی ڈیٹ لکھ لو. وہ ڈیٹ کون سی نکلی؟ محرم کی 10 تاریخ مثال کے طور پر. ابھی تو شعبان کا تھا اس کا، اور اب سیکنڈ ڈیٹ کون سی آ رہی ہے؟ محرم کی، مثال کے طور پر 10 تاریخ. اب دیکھو آئندہ سال جب ایک گزر کے محرم کی 10 تاریخ آئے گی تو آپ کے پاس کتنا ہے؟ اگر نصاب کے بقدر مال اس کے پاس ہے اور بڑا ہوا ہے تو زکوٰۃ دے دو، اور اگر نصاب کے بقدر مال نہیں رہا، وہ خرچہ اس نے بہت زیادہ کر دیا، اس میں بھی گھٹ گیا، تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے کیونکہ نصاب بچائیں گے. تو یہ سارے مسائل ہیں جو غلط فہمی کا سبب بنتے ہیں، اور بہت سے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے، نہ پوچھنے کی وجہ سے زکوٰۃ دیتے نہیں. تجارت کا مال کسی بھی شکل میں ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ الگ الگ قسم کی تجارت کرتے ہیں. تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ تجارت کے مال پر زکوٰۃ دینا ہے، لیکن اس میں جو غلطی ہوتی ہے کہ کس ریٹ پر دینا. آپ نے ٹائل خریدی 100 روپے باکس ہول سیل کے ریٹ پہ، لیکن بیچنا اپنے کو 120 میں ہے، تو زکوٰۃ 120 کے حساب سے دینا. قیمت فروخت، بیچنے والی جو قیمت ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی. اب میں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ بھائی 3 طرح کے کاروباری لوگ ہوتے ہیں. ایک کاروباری وہ ہوتا ہے جو ہول سیلر ہوتا ہے، ایک کاروباری وہ ہوتا ہے جو ریٹیلر ہوتا ہے، اور ایک کاروباری وہ ہوتا ہے جو تھوک بیچتا ہے. تو ہول سیلر کی ریٹ پہ دے دے، وہ 1 2 ٹکا جو ہے نفع رکھتا ہے. ریٹیلر جو ہے وہ ریٹیل کے ریٹ پہ دے دے، اور تھوک والا جو معمولی کماتا ہے اس پہ دے دے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن ریٹیلر والوں کو بہت بھاری پڑتا ہے، نفع کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفتیان کرام کو، انہوں نے فرمایا سب کے لیے کہ ریٹیلر بھی اگر ہول سیل کے بھاؤ پہ دے دے تو بھی زکوٰۃ ادا، کیونکہ بہرحال وہ بھی بیچنے والا ریٹ ہے. بلکہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اگر ریٹیلر بھی اور ہول سیلر بھی اس ریٹ پر بیچے جس میں وہ پورا مال ایک ساتھ بیچتا ہے، کہ بھائی میرے پاس مثال کے طور پر 20 لاکھ کا مال ہے، میں اس پہ 21 میں بیچ رہا ہوں پورا مال، کیونکہ جب پورا مال بیچتے تو ریٹ بہت کم ہو جاتا. اس پر بھی اگر اس نے، حالانکہ وہ بیچنے والا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے وہ بھاؤ لگا کر بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا. تو بہرحال بیچنا تو لیکن کائے پہ ہے، زکوٰۃ کس پہ دینا ہے؟ بیچنے والے ہی کسی نہ کسی قیمت کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. آپ نے جس ریٹ میں خریدا اسی ریٹ میں اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ بات بہت اچھی طریقے سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے، وہ ذمے میں باقی رہ جائے گا. اور جنہوں نے اب تک ایسا کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں. سونے پر زکوٰۃ فرض تھی، چاندی پر زکوٰۃ فرض تھی، زیور پر زکوٰۃ فرض تھی، مال تجارت پر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن ادا ہی نہیں کیے. اب جا کر احساس ہوا، معلومات ہوئی، فکر ہوئی، موت کی یاد ہوئی، آخرت سامنے آ گئی، جنت اور جہنم سامنے آ گیا. بہت بڑی چیز ہے. اس احساس کی وجہ سے اب ہوا کہ نہیں بھائی زکوٰۃ نکالنا چاہیے. اب سوال ہے کہ کون سا ریٹ پکڑیں؟ ابھی تو 1,60,000 کا ریٹ ہے، اور ہم نے تو جب خریدا 6,000 روپے تولا تھا، اور 6,000 اور 7,000 اور 8,000 اور 9,000 اور 12,000 اور 15,000 ایسا کرتے کرتے 20 سال نکل گئے. ریٹ کون سا پکڑیں؟ 1,60,000 والا پکڑیں؟ 45 سال سے زکوٰۃ نکالیں؟ سوال آئے گا یا نہیں؟
6,000 کا ریٹ تھا تو زکوٰۃ نہیں دیا تو 1,60,000 میں کیا دے گا؟ اللہ نے آسان کیا. فقہا کے اوپر کبھی کبھی درود شریف پڑھ کے بخشا کیجیے. ہر زمانے کا اس وقت سونے کا جو ریٹ تھا اس کا حساب لگا لیجیے. آج سے مثال کے طور پر 30 سال پہلے 6,000 روپے تولہ سونا تھا تو 6,000 روپے کے حساب سے. اور الحمدللہ ہر وقت کا آپ کو سونے کا حساب مل جائے گا. نیٹ کے اوپر آپ جائیے کون سے کیرٹ کا کس زمانے میں کیا ریٹ تھا وہ آپ کو پورا مل جائے گا. وہ پورا حساب لگا کے ہر زمانے کے حساب سے آج 1,60,000 ہوا ہے تو ادھر تک آپ پورا حساب لگا کر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کر سکتے. اس طرح سے اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ کے ذمے سے وہ فریضے جو اتنے سالوں سے لاگو تھے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ادا ہو جائیں گے. ادا کرنا بہت ضروری ہے, چھوڑ نہیں سکتے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کی انگلیوں میں 2 انگوٹھی نظر آئی. تو پوچھا کہ کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کو حاصل کیا, مجھے بہت پسند آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے زکوٰۃ تو ادا نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے انگلیوں میں آگ کی انگوٹیاں پہنائی جائیں تو تم اسی طرح رہو, زکوٰۃ مت ادا کرو. اہمیت بتا دی زکوٰۃ کی کہ زیور کی زکوٰۃ, سونے چاندی کی زکوٰۃ یا جن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے ان کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے. تو پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کیا جائے. ابھی میں آپ کے سامنے چند اور جو ہے وہ مسائل بتا دیتا ہوں, رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے کچھ مسائل پتہ چلے. جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ قرض جو ہم نے کسی کو دیا ہے اس پر بھی ہم کو زکوٰۃ دینی رہتی ہے. ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے, اسی میں 2 شکلیں اور آتی ہیں کہ ہم اگر کرائے پر رہتے ہیں یا ہمارے پاس کرائے کی اور کوئی چیز ہے تو ہم ڈپازٹ کے طور پر رقم دیتے ہیں. ایک ڈپازٹ وہ ہوتا ہے جو جائز شکل ہوتی ہے, جو نارمل کرایہ اور ڈپازٹ ہوتا ہے, اور ایک ڈپازٹ وہ ہوتا ہے جو ناجائز شکل ہوتی ہے جس کو ہیوی ڈپازٹ کہا جاتا ہے, جس میں صرف ڈپازٹ دیا جاتا ہے, کرایہ یا تو نہیں دیا جاتا یا بہت گھٹا دیا جاتا ہے کہ بھائی مینٹیننس دے دینا اور فلاں دے دینا, بس یہ ناجائز شکل ہے. دونوں شکلوں میں ڈپازٹ تو ڈپازٹ ہی ہے. یہ ڈپازٹ قرض ہے. یہ ڈپازٹ کیا ہے؟ قرض. اس ڈپازٹ کی رقم پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے. اب اسی سے آپ کو ایک الٹا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. میں سوچا تھا کہ آج آپ کے سامنے وہ مسئلے بیان کروں, زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں, وہ تو بعد میں آئے گی بات. الٹا مسئلہ کیا سمجھ میں آیا کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیوی ڈپازٹ دیا ہے, تھوڑا ضرورت مند ہے, حالات میں ہے, اس وجہ سے مثال کے طور پر دیا, روم میں رہ رہا ہے اور اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں, میں ان کو زکوٰۃ دو, ان کو زکوٰۃ دو, کہ تو بیچارہ بہت پریشان ہے تو ڈپازٹ پہ رہ رہا ہے. تو لوگ بولتے ہیں ہاں ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے, حالات اچھے نہیں ہیں, حالانکہ اس کے 5 لاکھ ڈپازٹ جمع ہے. تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بلکہ اس کے اوپر تو 5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہے. 5 لاکھ کی تو زکوٰۃ فرض ہے. اس وجہ سے جنہوں نے ڈپازٹ بھرا ہے ان کو ڈپازٹ کی زکوٰۃ دینی ہے, اور جنہوں نے اتنی ڈپازٹ جو نصاب سے بڑھ کر ہے بھرا ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ جو ہے وہ گروی رکھے ہوئے سونے اور چاندی کا ہے. ضرورت پیش آئی پیسوں کی تو گروی رکھ دیا,
मारवाड़ी के पास रख दिया, किसी और के पास रख दिया। यहाँ पर एक मसला ये भी समझ लीजिए कि गिरवी की वही शक्ल जायज़ है जिसमें आपको सूद न देना पड़े। मारवाड़ी तो बगैर सूद के छोड़ेगा नहीं, तो अपना सोना बचाने के लिए सूदी मामला करना ये कोई दानिशमंदी नहीं है। बेच डालो, अरे जिस अल्लाह ने तुमको ये दिया बाद में भी दे देगा। और उन लोगों के हालात को मालूम करो जिन्होंने गिरवी रखा, थोड़ा पैसा उठाया, पैसा भी गया और सोना भी नहुसत होती है, अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है, माल में तबाही और बर्बादी आती है। बहरहाल किसी ने किसी भी शक्ल में जो है वो सोना या चांदी इस तरह की चीज़ जो है वो गिरवी रखी। सोना कितना रखा? 5 तोला। कीमत क्या हो रही थी? 7.5 लाख रुपए। पैसा कितना उठाया? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख की ज़रूरत थी, लेकिन सामने वालों ने 5 तोला लाओ। अब सवाल ये आता है कि इसके ऊपर सोने पे तो ज़कात आ रही थी, ये साहिब निसाब था, चांदी का निसाब बन रहा था। बार बार ये मत सोचना कि 5 तोले पे तो ज़कात मुफ्ती साहब ने बोले थे नहीं आती है। मैंने वो उस वक्त बोला था जब सिर्फ सोना हो और 7.5 तोला ना हो, वो शक्ल एक ही थी। बयान सुन लेना पिछले वाला। ये तो वो शक्ल है जिसमें निसाब बन रहा है, कुछ और भी अपने पास है पैसा, कुछ चांदी है, चांदी का निसाब बन रहा है। अब इसने 5 तोला रखा, उठाया कितना? 2 लाख। सोना कितने का है? 7.5 लाख का। आप अगर मसला मालूम करोगे तो आपको ये मसला मिलेगा कि रहन रखे हुए माल पे भी ज़कात नहीं, न लेने वाले पे ज़कात है, न देने वाले पे ज़कात है। आमतौर पर ये मसला बयान किया है। गिरवी रखे हुए माल पर न रखने वाले पे ज़कात है और न जिसके पास रखा गया उस पर भी ज़कात। हालांकि जो राजिह मसला है वो ये है कि जितना माल इसने उठाया यानी 2 लाख रुपए, उसको छोड़ के बाकी जो 5 लाख 5.5 बच रहे हमारी मिसाल में, उसके ऊपर उसको ज़कात देनी पड़ेगी। बात समझ आ रही? तो जितना उसने कर्जा लिया है उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन जो सोना उसने दिया है, जो हमारी मिसाल में 5.5 लाख रुपए ज़्यादा है उस डेट में, तो उसके ऊपर उसको ज़कात देनी पड़ेगी। बहुत से लोग जो है वो लोगों को कर्जा दिए हुए हैं और कर्जा देकर उन्होंने सोचा था कि अजर व सवाब मिलेगा, तो उनको अजर व सवाब तो मिल रहा है लेकिन कर्जा नहीं मिल रहा है, क्योंकि लेने वाले ने इस नियत से लिया था कि देना नहीं है। तो अब ये बेचारा चप्पल घस रहा है, साल गुजर जाते हैं। अब क्या ये सोचता है कि एक काम करते हैं, ज़कात ही में इसको अपन समझ लेते हैं, क्योंकि आदमी सामने वाला तो देने वाला है नहीं और ज़कात का मुस्तहिक है। तो एक बात समझ लीजिए, ये नियत करना कि भाई मेरा मिसाल के तौर पर 2 लाख उस पर उतरता था, तो मैंने समझ लिया कि 2 लाख मैंने उसको दे दिया, मैं 2 लाख ज़कात में से माइनस करता हूँ, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए कि ज़कात की अदायगी के लिए एक शर्त है, ज़कात के माल का मालिक बनाना, बाकायदा उसको हैंड ओवर करना। तो खाली नियत करने से ज़कात अदा होने वाली। अब उसका तरीका क्या है कि आपको लगता है देगा नहीं और है भी ज़कात का मुस्तहिक, तो उसको बुलाइए, अपने घर पे बिठाइए, 2 लाख उसके हाथ में दीजिए और फिर 2 लाख उससे ले लीजिए। आप समझ रहे हैं? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इतना खतरनाक है कि इसको हाथ में देंगे, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भाई इसको दिए तो गया, ऐसा होता है, आज तो अक्सर ऐसे ही है, दे दो तो भूल जाओ। तो फिर उसका एक काम उसकी दूसरी शक्ल है कि उसका किसी को वकील बना लो, कि मैं वो किसी आदमी को वकील बनाए कि भाई ये मेरी तरफ से है, आप इनको दे दो। तो जब वो वकील को देंगे तो वकील को देना ऐसा ही जैसे मुवक्किल को है, उसको देना है, कब्ज़ा हो जाएगा और वो कब्ज़ा हो जाने के बाद फिर उससे वसूल कर ले। इस तरीके से जो है हम अपनी ज़कात वसूल कर सकते हैं। आजकल माशाल्लाह कुछ सालों से लोगों को बकरे का फॉर्म, मुर्गी का फॉर्म, मछली के जो है वो पाउंड्स वगैरह बना के बिज़नेस करने का एक शौक़ हुआ है। बहुत सौ का शौक़ ख़त्म भी हो गया।
تو بزنس کرتے ہیں وہ لوگ، اچھی چیز ہے. تو دیکھیے الگ الگ طریقے سے لوگ بکرے اور بھینسیں اور گائے بیل اور اسی طرح مرغیاں اور دوسری چیزیں پالتے ہیں. سب کے مسئلے جو ہے الگ الگ ہے. زکوٰۃ صرف ان لوگوں پر آئے گی جو لوگ تجارت کی نیت سے جانور پالتے ہیں. جیسے فارم والے، ان کا مقصد ہی ہوتا ہے بیچنا. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خریدتے ہیں اس نیت سے کہ یہ بڑے ہوں گے تو بیچنا. چوزے خریدتے ہیں اس نیت سے کہ یہ فارم میں بڑے ہوں گے تو بیچنا. چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کے جو ہے بچے یا ان کے جو ہے وہ انڈے خریدتے ہیں کہ یہ بڑے ہوں گے تو بیچنا. تو ان چیزوں کے اوپر، بکروں پر، چاہے وہ کتنے بھی ہوں، ان کے جو ریٹس ہوں گے اس زمانے میں، اس حساب سے ان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی. تبیلے والوں کی بھینسوں پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا مقصد دودھ حاصل کرنا ہے، دودھ کی تجارت کرنا ہے، بھینسوں کی تجارت کرنا نہیں. تو یہ جو فارم والے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی. جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، تو ان کے پروویڈنٹ فنڈ ہوتے ہیں. تو پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ لاگو ہوتی نہیں ہے. جب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جمپ کرنے کے بعد ان کو پہلی کمپنی میں ملے گا، ہاتھ میں جب آئے گا تو پھر اس کے اوپر اس سال کی زکوٰۃ آئے گی. پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ آتی نہیں ہے. البتہ پروویڈنٹ فنڈ کے اندر ایک شق یہ بھی ہوتی ہے، ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی کچھ کٹوانا چاہتے ہیں تو کٹا سکتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ اپنی طرف سے اور بھی کٹوا رہا ہے تو اس کے اوپر جو کچھ جمع ہوا ہے اس کو بھی اس کو تاریخ کے اوپر کیلکولیشن میں لینا ہے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ آئے گی. تو یہ بہت سارے مسائل، موٹے موٹے مسائل ہیں. شیئرز کے آج کل لوگ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں. شیئرز کی بھی جو موجودہ قیمت ہوگی، چاہے وہ نفع میں ہو چاہے نقصان میں ہو، اس کے اوپر بھی اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے. یہ زکوٰۃ دینے والا مسئلہ ہے. اب مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ لے کون سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ اور مسئلہ میں سوچا تھا کہ آج ہی ختم کروں گا، لیکن سوچ رہا ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ اگر پورا ہو جائے تو بہتر ہی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے جمعہ اسی سلسلے کو آگے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.